السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آج میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ تحریر کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیلی اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ ساری تفصیلات آپ کو بھی معلوم ہوں کہ اس فیصلے میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، اور اس میں جو حقیقت میں بتایا گیا ہے کہ ایسا فیصلہ کس انداز سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لکھا ہوا یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ بھی سامنے آیا وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں، اور یہ انتہائی چونکہ اہمیت کا حامل فیصلہ ہے، اس لیے یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ قانون کے طالب علموں کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے خلاف فیصلے پر 28 صفحات پر مشتمل جو اختلافی نوٹ ہے وہ ہر کسی کے پڑھنے کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، مگر سیاست، صحافت اور عدالت کے طالب علموں کے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو ہے آپ لازمی یہ پڑھیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑے دور رس اثرات کا حامل ہوگا، اور ایسے فیصلے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ پوری تفصیل اس کی پڑھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیصلے میں اور کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طرح سے انہوں نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو فیصلہ جب یہ اس وقت دیا گیا جب وہ جسٹس مقبول باقر کے ساتھ انہوں نے ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور اس از خود نوٹس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا، جب جسٹس قاضی فائز اپنے 28 صفحات کے اختلافی نوٹ کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان سے منسوب ایک خبر کا نوٹس لیا جو آئین سے متصادم تھی، لیکن اس کا انجام بہت ہی غیر متوقع ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف الزام کی تحقیقات تو نہ کی گئی، بلکہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سرزنش کرتے ہوئے اس کو اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے 3 فروری کے 2021 کو میرے اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وزیر اعظم عمران خان سے متعلقہ 28 جنوری کو ڈان میں چھپنے والی ایک خبر کا نوٹس لیا۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم نے ممبران اسمبلی کو 50 کروڑ فی کس فنڈ دینے کا اعلان کیا تھا، اور 1 فروری کو اس خبر پر ڈان اخبار نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا، لیکن وزیر اعظم یا حکومت نے اس خبر کی کسی بھی موقع پر تردید نہ کی۔ اختلافی نوٹ کہتا ہے کہ اسمبلی ارکان کو یوں فنڈ دینا سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے کی خلاف ورزی تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 204 سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی کرے جو عدالت کے کسی بھی فیصلے کی حکم عدولی کرے، اور ججز کا حلف اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم آئین کا دفاع اور حفاظت کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے پر اٹارنی جنرل سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیا یہ اراکین اسمبلی کو فنڈ جاری کرنا آئین اور عدالتی فیصلوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بتاتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ ایسی کسی چیز کی نمائندگی نہیں کریں گے جو خلاف آئین یا عدالتی فیصلوں کے خلاف ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کو نوٹس کر کے انہوں نے میرے معاملہ چیف جسٹس گلزار احمد کو غور کرنے کے لیے بھجوا دیا، تاکہ اگر واقعی کچھ خلاف قانون ہے تو چیف جسٹس بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ اگلے پیرے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ 10 فروری کو
چیف جسٹس نے معاملہ دو رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی بجائے جسٹس مقبول باقر کو باہر کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور اس بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال اور وہ خود، اور سینیارٹی لسٹ میں 7ویں نمبر پر موجود جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ یہاں جسٹس قاضی فائزہ نے ایک انکشاف اپنے خط سامنے لا کر کیا ہے کہ انہوں نے جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے ہٹانے پر مایوسی کا اظہار کیا، اور اس مرحلے پر جبکہ 2 ججز اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، چیف جسٹس نے خود سمیت دیگر ججز کو اس بینچ میں شامل کر کے دراصل سرعام اپنے 2 ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور نہ صرف اس عدالت کے 2 ججز کی ساکھ کو متاثر کیا بلکہ ان کی تضحیک بھی کی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ خط میں چیف جسٹس کو مزید لکھتے ہیں کہ میں نے آئین کے دفاع اور تحفظ کی بھاری ذمہ داری کی وجہ سے اس ادارے کی خود مختاری کی خاطر میں کھلی عدالت میں بینچ کے قیام پر میں نے اس کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائزہ لکھتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس گلزار احمد نے میرے خط کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی مجھے میرے سوالات کا زبانی جواب دیا کہ جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے کیوں علیحدہ کیا گیا، اور یوں 2 رکنی بینچ کے سامنے سماعت معاملہ کو 5 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائزہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یوں ایک بینچ کے سامنے مقدمہ جو ہے وہ نئے بینچ کو منتقل کرنا نامناسب عمل ہے جو غیر ضروری طور پر سوالات پیدا کرتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ آخر اس معاملے میں ایسی کیا غیر معمولی دلچسپی ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ سوالات کے جواب نہ ملنے سے لوگوں کا عدالتی نظام کی ساکھ اور غیر جانبداری پر اعتماد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ مزید لکھتے ہیں کہ 10 فروری کو پہلی سماعت کے بعد حکم دیا گیا کہ خبر کی واشگاف اور واضح تردید اگلے دن یعنی 11 فروری کو جمع کرائی جائے، اور سماعت 1 روز کے لیے مؤخر کی گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ 10 فروری کے حکم نامے میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ایک جج کو وزیر اعظم سے متعلقہ مقدمات نہیں سننا چاہیے، نہ ہی کسی کو بشمول اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور صوبائی حکومتوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو میری بینچ میں موجودگی پر کوئی اعتراض تھا۔ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ یوں جانبداری کی کمی اور تعصب کی جو بات مجھ سے منسوب کی گئی اس میں کوئی واقعاتی شہادت اور حقائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائزہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہیں اگلے روز سماعت سے قبل ایک نامعلوم واٹس ایپ نمبر سے چودھری صالح حسین کے حلقہ ع نے 65 چکوال میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ جاری ہونے کی دستاویزات موصول ہوئی، جو انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے بھی شیئر کی اور اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا کہ وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ دستاویزات مصدقہ ہیں یا نہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت دستاویزات کو غیر مصدقہ قرار دے دیتے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، اور اگر کہتے کہ دستاویزات مصدقہ ہیں تو پوچھا جا سکتا تھا کہ عدالتی فیصلہ میں پابندی کے باوجود یہ فنڈ کیوں جاری کیے گئے۔ جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل صرف ایک فون کال کر کے دستاویزات کے مصدقہ یا غیر مصدقہ ہونے کا معاملہ معلوم کر سکتے تھے، لیکن اٹارنی جنرل کی طرف سے ہچکچاہٹ نے مزید شکوک و شبہات پیدا کیے۔ جسٹس قاضی فائزہ نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بجائے جج پر شکایت کنندہ ہونے کا الزام لگا دیا، اور مزید حیرت کی بات کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے اٹارنی جنرل کے الزام سے اتفاق کرتے ہوئے فوری طور پر میرے خلاف یک طرفہ حکم نامہ جاری کر دیا اور مجھے وزیر اعظم سے متعلقہ امور کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ جسٹس فائزہ نے جسٹس گلزار احمد کے اس عمل کو عدالتی تحمل اور خوبصورت روایات کے خلاف قرار دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ اٹارنی جنرل کی طرف سے خود پر شکایت کنندہ کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نہ صرف دستاویزات کی تصدیق کا پوچھا اور بار بار کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دستاویزات مصدقہ ہیں یا نہیں، اور بہتر ہوتا اٹارنی جنرل ان دستاویزات کی تصدیق کی کوشش کرتے ہوئے یہ معاملہ مکمل کرتے، نہ کہ جج پر شکایت کنندہ ہونے کا الزام لگاتے۔ جسٹس قاضی فائزہ آگے چل کر
اس دن کے سماعت کے افسوسناک اختتام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 11 فروری کی سماعت چیف جسٹس نے یک طرفہ طور پر اچانک نمٹا دی اور ساتھی ججز سے مشاورت کے بعد ریمارکس دے دیے کہ ایک جج کو وزیر اعظم سے متعلقہ امور نہیں سننے چاہیے اور چیف جسٹس کی سیٹ سے اٹھ جانے کے بعد باقی ججز بھی مجبوری میں اپنے نشستوں سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل دیے۔ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ انہیں میڈیا کے ذریعے شام کو پتہ چلا کہ جس بینچ کا وہ حصہ تھے اس نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے جو نہ تو انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اور نہ ہی ان سے دستخط یا اختلافی نوٹ لینے کے لیے انہیں دکھایا گیا۔ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے اگلی صبح یعنی کہ 12 فروری کو رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر اس فیصلہ کو یک طے شدہ روایات سے ہٹ کر جاری کرنے پر سوال اٹھایا۔ جسٹس قاضی فائزہ موقع پر سپریم کورٹ میں ایک افسوسناک طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے ایک جج کی طرف سے لکھے گئے خط کا جواب بھجوانے کی بجائے ان کو صرف درج ذیل 4 سوالات کا جواب دیا۔ نمبر 1، انہیں حکم نامہ یا فیصلہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ فیصلہ بینچ کے سینئر جج کو بھیجنے کے سپریم کورٹ کے طے شدہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، میرے پڑھنے یا اتفاق کرنے یا اختلاف کرنے سے قبل میڈیا کو کیوں جاری کیا گیا اور یہ حکم نامہ کس کے کہنے پر میڈیا کو جاری کیا گیا؟ رجسٹرار سپریم کورٹ نے انہیں بتایا کہ جب بینچ میں موجود ججز کی اکثریت نے آرڈر پر دستخط کر دیے تو انہوں نے ججز کے سیکرٹریز کے ساتھ زبانی گفتگو کی بنیاد پر فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کیا۔ یعنی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ آپ چاہیے کہ بینچ کا حصہ تھے لیکن ہم نے آپ سے فیصلہ کی دستاویزات شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بینچ کے باقی ججز کے دستخط لے کر آپ کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ میڈیا کو جاری کر دیا۔ عمدہ، بہت عمدہ۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت میں، جہاں ججز نے آئین اور قوانین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ بغیر ججز کے دستخط شدہ حکم نامے کی قانونی حیثیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی جج کو دستخط کرنے کے لیے بھیجے بغیر جاری کیے گئے آرڈر کو قاضی اور قانونی حکم نامہ مانا جا سکے۔ جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک حکم نامہ جاری کرنا تھا تو میرے دستخط لے لیتے یا میرے اختلافی نوٹ کے ساتھ جاری کرتے کہ 4 ججز کی اکثریت نے یہ فیصلہ جاری کیا جبکہ ایک نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ طنز کرتے ہیں کہ یا ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ 5 رکنی بینچ کے 4 ججز نے اپنے 5ویں ساتھی جج کے خلاف حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائزہ لکھتے ہیں کہ بینچ کے معزز ججز کا حکم نامہ ان کی نظر ثانی اور سوچ بچار کا متقاضی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی طرف سے دستاویزات کی تصدیق کے بعد نوٹس نمٹا دینا ایک یک طرفہ عمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس نے خود ہی بینچ کی تشکیل کی اور پھر خود ہی موقع سے فائدہ اٹھا کر بینچ کے ایک رکن جج پر تعصب غیر جانبداری میں کمی کا بھی خود ہی طے کر کے اس کو کیس سننے سے بھی منع کر دیا۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بیان کردہ حقائق کی فاش غلطیاں بھی وہ ان کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ اپنے خلاف حکم نامہ تحریر کرنے والے چیف جسٹس گلزار احمد، ان کے 3 ساتھی ججز جسٹس مشیر عالم، جسٹس ممتا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کو بتاتے ہیں کہ جناب میں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ذاتی حیثیت میں کوئی پٹیشن دائر نہیں کر رکھی اور جس پٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ اس میں اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو چیلنج کر رکھا ہے جس میں وزیر اعظم سمیت 13 لوگ فریق ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ چیف جسٹس کی طرف سے ایک جج کو مقدمات کی سماعت سے روکنے کی وجوہات کو بھی نشانہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش پٹیشن میں فریق نہیں بنایا گیا بلکہ ان کو بطور وزیر اعظم فریق بنایا گیا کیونکہ ان کی ہدایت پر میرے خلاف صدر نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جو میں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور وزیر اعظم صدر کو ہدایات دینے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتے۔ جسٹس قاضی فائزہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر ویب سائٹ پر موصول حلقہ N65 کی
دستاویزات کو بھی دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان نے اس حلقے سے انتخاب نہیں لڑا، نہ ہی منتخب ہوئے ہیں، اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ذات سے متعلقہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائصہ ایک انتہائی اہم بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ جواز ہے کہ میں وزیر اعظم سے متعلق کیس نہیں سن سکتا کیونکہ میں نے وزیر اعظم کے خلاف پٹیشن کر رکھی ہے، تو اگر یہ جواز مان لیا جائے تو میں نے اپنی پٹیشن میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی فریق بنا رکھا ہے، جس کے 3 معزز ارکان موجودہ بینچ کا بھی حصہ تھے، جس نے میرے خلاف فیصلہ سنایا، تو کیا پھر وہ بھی میرے بارے میں تعصب رکھتے ہیں؟ اور ان کی غیر جانبداری کم ہے، اس لیے ان کو میرے خلاف حکم جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میری پٹیشن میں 6واں فریق سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ اس اختلافی نوٹ میں مزید کہتے ہیں کہ 5 رکنی بینچ کے رکن جسٹس عمر عطا بندیال نے 21 دسمبر 2020 کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شرکت بھی کی، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ان کی پٹیشن اب بھی زیر التوا ہے، انہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے پٹیشن صدارتی ریفرنس فیصلہ کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سننے والے بینچ کی سربراہی سے خود کو علیحدہ بھی نہیں کیا، جبکہ ریفرنس 10 رکنی بینچ مشترکہ طور پر خارج کر چکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز اپنے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے کیسز نہ سننے کے حکم نامے پر ایک اور دلچسپ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ عمران خان ذاتی حیثیت اور بطور وزیر اعظم 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اگر وزیر اعظم کے طور پر کیس کے خلاف ان کو نہیں سن سکتے تو ریاست کے سربراہ صدر بہت سے معاملات میں وزیر اعظم سے مشاورت کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف سول تنازعات ہی سن سکیں گے، کیونکہ تمام فوجداری مقدمات کی ایک فریق ریاست بھی ہوتی ہے، اور ریاست کے سربراہ صدر پاکستان دراصل وزیر اعظم سے ہدایات لے رہے ہوتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائصہ حکم نامے میں خود پر تعصب غیر جانبداری کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں نہیں جانتا تو میں کیسے ان کے بارے میں تعصب رکھ سکتا ہوں؟ اگر میں اپنی ذمہ داریاں غیر جانبداری سے ادا کرنے میں ناکام ہوتا ہوں تو میں آئینی ذمہ داریوں اپنے حلف کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوں گا، جس کے لیے میں اپنے ضمیر اور خدا کو جواب دہ ہوں۔ جسٹس قاضی فائزہ ایک خوبصورت جملہ اس پیراگراف کا اختتام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے بھائی ججز کو میرے ضمیر کی نگہبانی کی ضرورت ہے اور نہ مجھے ان کے ضمیر کی۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی ججز کو میرے ضمیر کی نگہبانی کی ضرورت ہے اور نہ مجھے ان کے ضمیر کی کوئی نگہبانی کرنی ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ کہتے ہیں کہ غیر جانبداری اور جانبداری کا پہلو دیکھا جائے تو الزام لگا بھی ہے یا نہیں، اگر لگا بھی ہے تو وہ جس جج پر لگتا ہے اس نے خود غور کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ لکھتے ہیں کہ اگر غیر جانبداری اور تعصب کا الزام لگانا تھا تو وزیر اعظم عمران خان کو خود لگانا چاہیے تھا۔ جسٹس قاضی فائصہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل پاکستان بھی وزیر اعظم عمران خان کی ایما پر تعصب کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کا کردار آئین میں واضح ہے اور وہ اس وزیر اعظم کے وکیل کا کردار ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی چیف جسٹس گلزار احمد عمران خان کو یہ تعاون فراہم کر سکتے ہیں کہ ایک جج کو ان کے مقدمات کی سماعت سے روک دیں، اور نہ ہی آئین پاکستان اور قانون ججز کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز کے خلاف دل کا حال جانچنے کا دعویٰ کریں کہ کیا اس میں وزیر اعظم کے خلاف تعصب یا غیر جانبداری کی کمی تو نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ مزید کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر کسی کے دل کا حال بخوبی جانتی ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ کا چیف جسٹس گلزار احمد کے بارے میں مزید کہنا تھا کہ انہوں نے ایک غیر متعلقہ معاملہ اٹھایا اور بغیر کسی کو سنے خود سے یک طرفہ طور پر سوچ لیا کہ شاید میں تعصب رکھتا ہوں یا غیر جانبداری میں کمی ہے۔ جسٹس قاضی کہتے ہیں کہ یہ کیس 3 مختلف تاریخوں 3 فروری، 10 فروری اور 11 فروری کو چیف جسٹس کے سامنے آیا، لیکن کسی بھی موقع پر میری غیر جانبداری کے خلاف کسی بھی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی، نہ ہی وزیر اعظم نے اپنے دستخط شدہ تحریری جواب میرے اوپر جانبداری کا اعتراض کیا۔ جسٹس قاضی کا کہنا ہے جو حکم 11 فروری کو میرے خلاف جاری کیا گیا، نہ صرف پاکستان کے عدالتی طریقے میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے حکم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ساتھی جج کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائزہ اپنے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ غیر معمولی انداز میں
بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی فریق کی درخواست کے ایک ایسا فیصلہ دے کر سپریم کورٹ کے ایک جج کی تشخص کو داغدار کیا گیا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اپنی ساخت اور خود مختاری کو بھی کمزور کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے متعدد کیس ایسے ہیں جس میں مختلف ادوار میں 5 سے زائد ججز کے لارجر بینچ نے مختلف چیف جسٹسز کی سربراہی میں یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی بھی بینچ یا جج ساتھی جج کو نہ تو کسی کیس کی سماعت سے روکے گا اور نہ ہی کوئی ایسا حکم دے گا، نہ دباؤ ڈال سکتا ہے، نہ ہی حکم دے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی احکامات، احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں بھی اپنے خلاف دیے جانے والے فیصلے کو وہ یہ معاملہ غلط ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی اصول کی بھی نشاندہی کی کہ ایک چھوٹا بینچ اپنے سے بڑے بینچ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، جبکہ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے 4 ججز نے اس اصول سے بھی روگردانی کی۔ جسٹس قاضی فائز مزید لکھتے ہیں کہ اس نوعیت کا حکم جاری کرنا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور نہ ہی فیصلے میں کسی بھی جگہ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ کس اختیار کے تحت یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز ایک اہم بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ خود سے اپنی حدود یا دائرہ کار میں اضافہ نہیں کر سکتے اگر پہلے سے قانون نے انہیں وہ اختیار نہ دے رکھا ہو۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جج کا حلف متقاضی ہے کہ وہ ہر طرح کے مقدمات اپنی اہلیت کے مطابق مکمل اور ایمانداری سے ان کے دائرہ میں رہ کر سنے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو اس میں عمران خان ذاتی حیثیت بطور وزیر اعظم عمران خان شامل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی بات آتی ہے تو اس میں عمران خان ذاتی حیثیت بطور وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا کہ ایک جج کو اس مخصوص مقدمات سے روک کر آپ اس کو دی جانے والی تنخواہ، الاؤنسز اور مراد کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں تو ادا نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو ٹیکس دہندگان تنخواہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آئین سے وفادار ہیں، اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی ادارے کا سربراہ بھی آئین سے ہٹ کر کچھ کرے تو ہمیں اس کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ آئین کے پابند ہیں۔ وہ اپنے خلاف مزید بات کرتے ہیں کہ 20 نقائص اور غیر قانونی باتوں کی نشاندہی ہے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک نوٹس جو ایک بدعنوان عمل اور رشوت کی روکنے کے لیے دیا گیا تھا، اس کا اختتام جج کو ڈانٹنے اور روکنے پر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اپنے دکھ کو بیان کرتے ہوئے وہ اس تمام عمل سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ استعفیٰ دینے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک جج کی ذات سے غیر منصفانہ سلوک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت اہم وہ آئینی ذمہ داری ہے جو مجھے لوگوں کے حقوق اور مال کے تحفظ کے لیے ادا کرنی ہے۔ جسٹس قاضی فائز کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے وہ یہ ذمہ داری انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ یہ تھا جسٹس قاضی فائز کا تفصیلی فیصلہ جو ہم نے آپ کو اردو میں بتایا۔ بہت شکریہ۔